سلیبیوں کا لشکر جو ہزاروں سلیبیوں، ٹیمپلر اور نائٹس پر مشتمل تھا، ایک جھیل کے کنارے مورچہ بند ہو گیا تھا۔ مسلمان فوج جب اس لشکر کے قریب پہنچی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس ساری صورتحال کا جائزہ لیا۔ دشمن کی فوج پانی کے بہت قریب تھی اور اسے پانی کی رسائی حاصل تھی، لہٰذا یہاں ان کے خلاف جنگ کرنا فائدہ مند نہیں تھی۔ سلیبی بادشاہ جیفری اور کاؤنٹ آرنیٹ سلیبی لشکر کی قیادت کر رہے تھے، اور اب ان کو شکست دینے کا صرف ایک ہی طریقہ باقی رہ گیا تھا کہ ان کو ان کے مورچوں سے باہر نکالا جائے۔ اس علاقے کے نزدیک ایک چھوٹا سا قلعہ تھا جہاں پر سلیبیوں کے خاندان یعنی عورتیں اور بچے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے محض ایک حکمت عملی کے تحت اس قلعے پر حملہ کیا تاکہ دور مورچہ بند سلیبی فوج گھبرا کر ان مورچوں سے باہر نکل آئے۔ چنانچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا اور چند ہی دنوں میں قلعے پر دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا۔ اگر سلیبی فوج اپنا پڑاؤ توڑ کر قلعے کے دفاع کے لیے پیش قدمی کرتی تو اس کے لیے تقریباً انہیں 8 گھنٹے درکار تھے، مگر اس موقع پر سلیبیوں نے حماقت کی اور دوپہر کے وقت اپنے سفر کا آغاز کیا۔ راستے میں جگہ جگہ گھات میں بیٹھے مسلمان گھڑ سوار دستے سلیبیوں پر حملہ کر کے ان کی پیش قدمی روکتے رہتے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس رفتار سے سلیبی پیش قدمی کرنا چاہ رہے تھے وہ اس میں بری طرح ناکام رہے۔ مسلمانوں کے حملوں کی وجہ سے ان کی رفتار مزید آہستہ ہو گئی، اور آخر کار مغرب کے وقت تک سلیبی فوج پانی سے کئی کلومیٹر دور حطین کی اونچی پہاڑی پر پہنچ پائی۔ جو ہی سلیبی فوج نے پانی کے پاس سے اپنا پڑاؤ چھوڑا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوراً اپنے گھڑ سوار دستوں کو پانی اور سلیبیوں کے درمیان داخل کر کے ان کی پانی تک رسائی بند کر دی۔ اس صورتحال سے اب سلیبی مکمل طور پر حواس باختہ ہو چکے تھے۔ صورتحال یہ تھی کہ تمام سلیبی فوج حطین کی پہاڑی پر موجود تھی جسے چاروں اطراف سے مسلمان فوج نے گھیر رکھا تھا۔ ان حالات میں سلیبیوں کا پانی تک پہنچنا ناممکن تھا، اور جس قلعے کے دفاع کے لیے سلیبی لشکر روانہ ہوا تھا وہ ابھی تک مسلمانوں کے محاصرے میں ہی تھا۔ اچانک مسلمان فوج نے قلعے کا محاصرہ ختم کر دیا اور مکمل قوت کے ساتھ حطین کے میدان میں اکٹھے ہو گئے۔ حطین کے میدان میں سلیبی فوج پیاس اور بھوک کے باعث شدید مشکل سے دوچار تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں ایک عالم بہاؤالدین بھی تھے جنہوں نے بعد میں سلطان کی تاریخ لکھی۔ انہوں نے سلیبی فوج کی اس بے بسی کی انتہائی دردناک داستان بیان کی ہے کہ جس سے اس سلیبی فوج کا عبرتناک انجام واضح ہوتا ہے۔ سلیبی فوج جو چاروں طرف سے گھیری جا چکی تھی، پانی سے اور اپنے مرکز سے بھی دور تھی، اور اب اس شدید گرمی میں انہیں اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ اس تمام محاصرے کو توڑنے کے لیے سلیبی فوج تابڑ توڑ حملے کر رہی تھی۔ اس موقع پر مسلمان فوج نے سلیبی فوج کا راستہ روک کر ان کو حطین کی پہاڑی کی طرف دھکیل دیا کہ جو بعد میں ان کا قبرستان بنی۔ ابھی محاصرے کو 2 ہی دن گزرے تھے کہ سلیبی فوج کی حالت انتہائی خراب ہونا شروع ہو گئی۔ اس موقع پر کئی سلیبیوں نے مسلمانوں کے سامنے اپنے ہتھیار ڈالنا شروع کر دیے اور مسلمانوں کو سلیبی فوج کی حالت سے آگاہ کیا، جس کے مطابق سلیبی لشکر کے پاس نہ تو گھوڑوں کے لیے اور نہ ہی اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی تھا۔ سلیبیوں کے اس عذاب میں اضافہ کرنے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے لکڑیوں کے بڑے بڑے انبار جمع کروائے اور ہوا کے رخ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان لکڑیوں کو آگ لگوا دی، جس کے نتیجے میں دھوئیں اور گرمی نے بھی اس پیاسی سلیبی فوج کو اپنی لپیٹ میں لے کر ان کی کمر مکمل طور پر توڑ کر رکھ دی۔ اس ساری صورتحال کی وجہ سے سلیبی فوج نفسیاتی اور جسمانی طور پر اس حد تک کمزور ہو گئی کہ سلیبی فوج کے سپاہیوں نے خودکشیاں کرنا شروع کر دیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ہاتھ نہ لگیں۔ ٹیمپلر اور نائٹس دستوں کی شکل میں پوری قوت کے ساتھ باری باری پہاڑی سے نیچے اتر کر مسلمانوں کی صفوں کو توڑنے کی کوشش کرتے رہتے،
تاکہ کسی طرح دریا تک پہنچنے کا راستہ بنایا جا سکے، مگر مسلمان فوج ہر دفعہ انہیں شکست دے کر پسپا کر دیتی۔ کئی مرتبہ انہوں نے اپنے دستوں کو منظم کر کے اس قدر شدید حملے کیے کہ سلطان کے ذاتی پڑاؤ کے انتہائی قریب پہنچ گئے۔ سلطان کا بیٹا سلطان کے ساتھ کھڑا تھا اور وہ ان حملوں کی وجہ سے پریشان ہو گیا، لیکن سلطان کے چہرے پر شکن تک نہ آئی۔ جب صلیبیوں کو واپس مار بھگایا گیا تو سلطان کا بیٹا چلا اٹھا کہ ہمیں فتح حاصل ہو گئی، مگر سلطان نے کہا کہ نہیں، ابھی نہیں۔ دوسری مرتبہ پھر صلیبیوں نے اسی طرح حملہ کیا اور دوبارہ سلطان تک پہنچ گئے، لیکن انہیں دوبارہ شکست دے کر مار بھگایا گیا۔ تو پھر سلطان کے بیٹے نے دوسری مرتبہ کہا کہ اب ہم جیت گئے۔ سلطان نے پھر کہا کہ نہیں، ابھی نہیں۔ سلطان نے مزید کہا کہ جب تک ان کا وہ سرخ خیمہ اپنی جگہ پر قائم ہے، یعنی جب تک ان کے بادشاہ کا خیمہ اپنی جگہ پر قائم ہے، یہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ اب سلطان نے لشکر کو حکم دیا کہ جوابی حملہ کیا جائے۔ چنانچہ مسلمانوں نے براہ راست اس تھکان سے چور پیاسی فوج پر یلغار کر دی۔ اس فوج کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ ان کے گھوڑے پیاس سے مر چکے تھے، لہٰذا ان کے نائٹس اتر کر اپنے بھاری لباس کے ساتھ پیدل جنگ کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، جس سے بعد میں ان کی جان چھڑانا مشکل ہو گئی تھی۔ مجبوراً نائٹس نے اپنے آہنی زرہ بختر اتار پھینکے۔ اب نائٹس میں اور ایک عام پیادہ سپاہی میں کوئی فرق باقی نہیں رہ گیا تھا۔ اب مسلمان فوج نے ان کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزرنے کے بعد یا تو میدان جنگ صرف لاشوں سے بھرا ہوا تھا، یا پھر وہ قیدی تھے جنہوں نے اپنے آپ کو مایوسی کے عالم میں مسلمانوں کے حوالے کر دیا تھا۔ ان قیدیوں میں کئی سو ٹیمپلر اور نائٹس بھی تھے۔ حال یہ تھا کہ ایک ایک مسلمان سپاہی 30 صلیبیوں کو رسی سے باندھ کر گھسیٹتا ہوا لے کر آ رہا تھا، جو سب سے بڑی ذلت صلیبیوں کا مقدر بنی کہ جسے وہ آج تک نہیں بھول پائے، کہ وہ صلیب جس پر ان کا دعویٰ تھا کہ اس پر نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی تھی، وہ صلیب مسلمانوں کے ہاتھ لگی۔ اس صلیب کو یہ لوگ ٹرو کراس کہتے تھے۔ اس صلیب کے مسلمانوں کے ہاتھ لگنے کے بعد پوری عیسائی دنیا میں صف ماتم بچھ گئی۔ اس سے زیادہ ذلت امیز شکست جس میں ان کا مقدس ترین ٹرو کراس یعنی اصلی صلیب سلطان صلاح الدین ایوبی کے قبضے میں آ گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس صلیب کو نیزے پر چڑھا کر دمشق روانہ کر دیا اور اسے دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت بخشی اور جنگ حطین میں فتح کے بعد تمام قیدی سلطان کے سامنے لائے گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہاتھوں سے آرنیٹ کو قتل کیا اور بادشاہ جفری کو قیدی بنا لیا۔ جنگ حطین سلطان صلاح الدین ایوبی کی جنگی ذہانت اور قابلیت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ جس میں انہوں نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کا سامنا کر کے اسے تباہ و برباد کر ڈالا۔